بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ہماری تاریخ میں ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں، سلطان بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ ان کا نام ہم نے سلطان رکھ دیا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ باپ اچھا ہو، باپ بڑا ہو یا خاندان اچھا ہو، جس کے کہ آج کل ہم خاندان کے اکٹھا کرنے کے اندر بھی ہمارے بڑے علماء کلام کے اختلافات اور ممبر سے بیانات آ گئے ہیں کہ خاندان اکٹھا رکھنا جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ شرعی طور پہ نہیں ہے، وہ چھوڑ دیجئے بات۔ اس کا بیٹا جو تھا، اب دیکھیے کہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا بیٹا جو تھا وہ بیمار ہو گیا، اور اس کے بیٹے کی بیماری نے طبیبوں نے آ کے اس کو مشورہ دیا کہ یہ فلاں قسم کی شراب جو ہے یہ پیے گا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک خاص قسم کی انہوں نے کہا کہ یہ شراب اس کا علاج ہے، وہ پیے گا۔ تو اس کو اس پہ بڑا اعتراض ہوا، اس نے کہا میں نے نہیں پینی۔ تو اس نے باپ نے سوچا کہ میں اس کے اوپر فتویٰ لے دوں، تو اس نے تمام جتنے بھی مسالک تھے، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اس نے تمام لوگوں کے جو ہیں وہ فتوے لا کے اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بچے۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ موت کے سے بہتر ہے کہ تم یہ کام کر لو، تو سب نے فتویٰ دیا کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، فتویٰ تو آپ کا ٹھیک ہے، فتوے کے تحت میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کیا شراب مجھے زندگی دے سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، شراب تو اللہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا فتوے کیوں لائے ہیں؟ کہ شراب مجھے موت دے سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں دے سکتی۔ بیماری مجھے موت دے سکتی ہے؟ نہیں، اللہ دے سکتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ فتوے آپ لے کر آئے کیوں ہیں؟ اس کا دل کسی کی بھی مسلک کے فتوے پہ کیا کہنا چاہیے سیٹسفائی نہیں ہوا، اور وہ مر گیا۔ ہی چوز ڈیتھ اوور ڈوئنگ اے رانگ تھنگ۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا، یہ آج ہم بات کریں گے قربانی پہ۔ یہ میں آپ کو اصلاً کہہ رہا ہوں، آپ اپنی مسلک کے مطابق، اپنی دل کی کیفیت کے مطابق، جہاں سے بھی آپ اپنے علماء سے پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں ضرور کہ آپ کو قربانی کیسے کرنی چاہیے۔ لیکن آج کی جو گفتگو ہوگی ہمارے مہمانوں کے ساتھ، یہ آپ کے لیے ایک انفارمیشن کا پیکیج ہے، یہ فتوے کا پیکیج نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے۔ آپ کا جیسا جی چاہے گا آپ اس کو ویسے ہی انٹرپریٹ کریں، یا اپنے مشورے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے ضرور لیجیے۔ ہمارے ساتھ ذکر اللہ مجاہد بھائی ہیں جو کہ نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم جی۔ اگر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے نا، سید بھائی کوئی فرد ہوتا نا تو میں بیعت کر لیتا، اتنی خدمت ہے نا ان کی، واقعی الخدمت جو نام رکھا ہے یہ واقعی بہت اچھا رکھا ہے۔ علامہ عمران مظاہری بھائی السلام علیکم سر، خیریت سے آپ؟ اور انتہائی محترم علامہ سعید الرحمان بھائی السلام علیکم سر، خیریت سے آپ؟ حضور اقدس بہیم الصفا اور بہیم الانعام، یہ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا جانوروں کو، یعنی کہ ایک جنگلی جانور اور ایک ڈومیسٹک اینیملز ہوئے۔ لیکن ڈومیسٹک اینیملز میں بھی پھر ہم نے کیٹیگرائزیشن کی کہ ہم گائے کی، اونٹ کی اور بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جانوروں کی اگر تقسیم کرے تو ان میں سے کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بلال بھائی جی، جو قربانی ہے، لفظ جو قربان ہے، اس کا معنی مفہوم ہے تقرب، نزدیکی، اللہ کی قربت چاہنا۔ اور انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے اس کا حصول کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ ہو، نیت کے اندر۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کے پاس گوشت خون نہیں پہنچتا، یہ پہنچتا ہے کہ تمہارا تقویٰ کتنا ہے، تم چاہتے کیا ہو۔ اور قربانی کا جو آغاز ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تاریخ انسانیت کے شروع ہوتے ہی آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا تسلسل جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ قابیل و حابیل نے قربانی کی۔ جب قابیل اور حابیل نے قربانی کی، ایک نے بوسیدہ جو گندم تھی اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور دوسرے نے قابیل نے، اور جو حابیل تھا اس نے ایک جو دمبا تھا، مینڈا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں، یعنی اس نے سب سے بہترین جو جانور تھا وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس کی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو قبول کیسے ہوتی؟ قبولیت اس لیے، اچھا وہ ہوتی کیسے تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اٹھا کے لے جاتی تھی۔ یہ جو قربانی ہے اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ بدلتی رہی ہیں، لیکن قربانی شروع سے ہے۔ اب اس قربانی کے آغاز میں ہوا کیا
جس نے دی قربانی اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے، اور جو سب سے اچھی چیز دی، جس نے گھٹیا چیز دی، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی میں جانور کون سے، تو یہ جو ایک پیمانہ وہاں سے شروع ہو چکا تھا، اس کی مردود ہو گئی، اس کی قبول ہو گئی. اور یہاں پہ جو سب سے پہلا انسان قتل ہوا نا، اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ حسد. اس کی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ یہ چیز، یہ پھر تسلسل چلتا رہا، طریقے بدلتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، اور آپ نے فرمایا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے اوپر یہ اجر و ثواب ہیں. اور پھر جو جانور ہیں جو قرآن کریم کے اندر جو بتا دیے گئے، یعنی اونٹ کا ذکر آ گیا، گائے کا ذکر آ گیا، بھیڑ بکرے جو مینڈے جو ہے، یعنی کہ ان کا. تو یہ جو تین جو مین جو جانور ہیں، جس قرآن نے جو 8 بیان کی، 8 تصرف اس کے مصرف ہیں، نر مادہ 8، یعنی کہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ مینڈا ہے، یہ جانور، یہ جو جانور قرآن پاک نے جو بیان کر دیا. پھر ان کی عمریں بتا دی گئی. اگر بکرا ہے، بکری اور بھینس نہیں ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں. اچھا. بکرا اور بکری جو ہے وہ آپ 1 سال کی لے لیں، گائے ہے یا بیل ہے 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا بیل اونٹ، اور جو اونٹنی ہے وہ 5 سال کی کم از کم. ہاں کم از کم. اس سے زیادہ عمر کا ہو تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اچھی بات ہے. یعنی کہ جتنا قربانی کے لیے آپ اچھا جانور، یعنی کہ وہ جو قبا شعین آتا ہے نا کہ 2 صحت مند دمبے جتنے بہتر ہوں گے اتنے زیادہ. عمر کی منیمم کنڈیشن ہے، میکسیمم نہیں ہے. جی. تو جانور اگر بوڑھا بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھیڑ ہے، یعنی وہ اگر سال سے کم بھی ہے لیکن لگتی وہ سال کی ہے، تو اس میں مین مسئلہ وہ سال ہی بتایا گیا ہے، 1 سال. اچھا، اس کے اندر کیا ہے، جو بھینس ہے نا، بھینس جسے جاموس کہا جاتا ہے، اس کو فقہا جو ہیں انہوں نے گائے کے اوپر قیاس کیا ہے، کہ گائے کے ساتھ اس کو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھینس کو گائے کے ساتھ اس کے ساتھ قیاس کیا گیا. ہاں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. رحمت یہ ہے کہ جن علاقوں میں گائے ذبح آپ نہیں کر سکتے، اب ہمارے پڑوس ملک ہے انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ گائے ذبح نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ بھینس اور جو بھینسا ہے. ہمارا کے پی کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھینس کے گوشت کو زیادہ پریفرنس ہے. نہیں، یہاں پہ تو ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے علاقے دیکھیں بلال بھائی، پتہ لیکن بھینس کو اور گائے کو ایک جینیٹیکل آرڈر میں لانا جو جانور قرآن نے بتائے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں وہ جانور دیکھنے چاہیے. اونٹ کو دیکھنا چاہیے، اور گائے کو دیکھنا چاہیے، بکرا کو بکرے کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فقہاء ہیں، بھینس میں بھی آپ نے دودھ دینے والی بھینس کا نہیں ذکر کرنا. نہیں، بھینس کوئی بھی ہو، گائے کوئی بھی ہو، بھینس کوئی بھی ہو، اصل میں وہ ایک علت بتا دی علماء نے کہ یہ چونکہ جگالی کرتی ہے، اور جو جانور جگالی کرے گا وہ اس کے قائم مقام ہوگا. اس طرح جاموس کو گائے کے بکر کے قائم مقام لا کے اس کی قربانی کہا کہ اس کی بھی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرض واجب یہ چیزیں نہیں ہیں. میں ان کو بھی شامل کر لوں. حضور اقدس، فضائل کیا ہے اس کا؟ اس کے مقاصد تو سنت ہے ابراہیمی، فضائل کیا ہے اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بلال بھائی، کسی بھی چیز کے فضائل سمجھنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے. جب تک آپ اس کی ذات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کے فضائل کے کچھ معنی نہیں ہوتے. مثلا اگر آپ کہیں کہ جو حج ہے اس کی فضیلت کیا ہے، تو جب تک آپ حج کی معرفت نہیں رکھتے کہ حج ہے ہی کیوں، حج کا مقصد کیا ہے، تب تک اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ بیان کرتے بھی رہیں تو وہ دل میں نہیں اترتے. بالکل ایسے ہی جیسے درود پاک پہ بات ہوتی ہے تو فضائل درود پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ درود ہے کیا. جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پھر فضائل سمجھنے آسان ہو جائیں گے، بلکہ فضائل سمجھنے تب ممکن ہوں گے. محتاط جملہ یہ ہے کہ فضائل سمجھنے تب ممکن ہوں گے جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں. تو جو قربانی ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے آخر انسانوں کو، وہ پروردگار جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحمان بےایمانہ کہ وہ اس دنیا کے اندر فرعون کا رزق بھی بند نہیں کرتا، نمرود کا رزق بھی بند نہیں کرتا، وہ اپنے دشمن کو بھی رزق دیتا ہے، اس کے لیے ہوا بند نہیں کرتا، اس کے لیے پانی بند نہیں کرتا، زمین تنگ نہیں کرتا. جی وہ تنگ نہیں کرتا، تو اسے مار ہی نہیں دیتا. تو وہ اس کی صفت رحمانیت ہے. تو جو رحمان ہے
اور آخرت میں رحیم ہے، بقدر استحقاق رحم کرنے والا. وہ پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک جانور کو پکڑے اور پھر اس کے گلے کے اوپر چھری چلائے؟ اور یہ کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے. جب تک آپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تب تک آپ اس کے فضائل یا اس کی اہمیت کے اوپر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. میں شاید اگلے اس کے اندر ٹرن کے اندر اس پہ بات کر پاؤں. میں یہ بنیاد جو اسے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تو وہ کوئی بھگوان نہیں ہے جسے کوئی خون کی بلی چاہیے، وہ اس طرح کا خدا نہیں ہے. وہ رحمان و رحیم پروردگار ہے. آخر اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کسی سبب سے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کو اس طرح ذبح کیا جائے. اور اس کی جو وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جنہوں نے پروردگار عالم کے لیے قربانی دی ہے. حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ قربانی نظر ہے، یعنی اللہ کے حضور کو چیز پیش کر دینا کہ یہ چیز ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ فلسفی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی محبوب ترین چیز ہے اسے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو یہ جناب اسماعیل کو لٹانا اور گلے پہ چھری چلانا یہ قربانی ہے. جہاں بھی دمبا ذبح کیا جائے گا، گائے ذبح کی جائے گی، اس کا مقصد اعلیٰ و اولیٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یاد قائم رہے جنہوں نے پروردگار کے لیے اپنی زندگی کی محبوب ترین چیز جو ہے اسے قربان کیا. مقصد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر کیا تھی؟ جو روایات میں ہے وہ 13 سال ہے. جی جناب اسماعیل علیہ السلام، ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان کے اندر 13 سال جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایج ہے. تو یہ جو قربانی ہے اس کا مقصد ان لوگوں کی یاد کو قائم کرنا ہے جنہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی محبوب چیزوں کو پیش کیا. حضور آپ کو شامل کروں گا اس میں. آپ کے نزدیک الخدمت بہت کام کرتا ہے، قربانی کے اندر بھی ان کا پاکستان میں بھی بڑا حصہ ہے، باہر بھی حصہ ہے. آپ کے نزدیک جو قربانی سارے ملک میں ہو رہی ہے، پاکستان کی حد تک بات کرتے ہیں، اس کا بہترین مصرف کیا ہے، اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہے ہی اللہ کی رضا کے لیے اور مالک جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، تو اس میں پھر جو یہ پوری خلق ہے یہ اس کا کنبہ ہے. تو اگر آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پہلو سے آپ کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو، یعنی کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں کہ فریزر نیا خریدا جائے اس میں سارا سٹور کیا؟ ہاں بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چونکہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے حصہ رکھ سکتے ہیں، تو بالکل رکھا جائے. لیکن اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ ایک نہیں کئی کی قربانیاں کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو آپ اپنے گھر، فیملی، رشتہ دار، دوستوں کے لیے بھی کریں، لیکن آپ ان وسائل کو کم از کم ان لوگوں کے لیے بھی عطیہ کریں کہ جو محروم ہیں. اس وقت پاکستان میں الخدمت کتنی قربانی جو ہے اس کو رینج کر رہی ہے؟ ہم پاکستان میں پچھلے سال ہم نے کوئی 5000 سے زائد بڑے جانور اور 2800 کچھ جانور چھوٹے جو تھے وہ ذبح کیے، اور ان کا پاکستان، جی سارے پاکستان، جی، اور اس کو پھر ہم نے پیکٹ بنا کے تو وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچایا اس گوشت کو. اس دفعہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں تقریباً کتنی فیملیز آپ کے خیال میں؟ اس میں جو بینیفیشری ہیں ہم نے وہ اس کی کیلکولیشن کی تو یہ 18 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں کہ جن تک یہ گوشت پہنچا ہے. اور اس میں ترتیب ہماری یہی ہے کہ ہم خاص طور پہ وہ ایریاز کے جو ریموٹ ہیں اور جو پہاڑوں پہ ہیں، غربت جن علاقوں میں زیادہ ہے، وہ ہماری پریفرنس میں ہے. پھر ہم شہروں کے اندر بھی کرتے ہیں، اور شہروں کے اندر بھی وہ علاقے کہ جس میں وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں اور غریب ہیں، چھوٹا موٹا کام کرنے والے ہیں، تو پھر ہم ان کے اندر اس گوشت کو. یہ سارے جو جانور آپ کرتے ہیں یہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ ساری وہ قربانی ہے کہ جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان اہل خیر کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو جو محروم ہے اور جو پورا سال بھی بعض دفعہ گوشت نہیں کھا پاتے. اب آپ دیکھیں نا اس وقت پاکستان میں جو بکرے کا گوشت ہے وہ 2000 سے اوپر ہی ہے. شہروں میں تو 2400-2500 روپے کلو بک رہا ہے. اب جو 30,000 یا 15,000 روپے کہاں بکتا ہے بھائی؟ اب بہرحال میں کہتا ہوں کہ 2400-2500 آپ کہیں دعا ہے کہ 2000 روپے اللہ کرے یہ آ جائے نیچے.
تو اب اگر ایک بندہ جو 1000 بھی ڈیلی کماتا ہے، 30,000 ہم گورنمنٹ نے حد مقرر کیا نہیں نا، لے سکتا، تو وہ تو 1 کلو گوشت اگر لے گا تو 3 دن کی اس کی مزدوری ہے، تنخواہ ہے کہ جو بیچارہ خرچ کرے گا۔ تو اس لیے بہرحال اس وقت جو ابھی سروے آئے ہیں ان میں جو پاکستان میں 39.4% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور جو غربت کا پیمانہ رکھا ہے وہ لوگ ہیں جو 600 روپے روزانہ کماتے ہیں، یہ غربت ہے، یہ غربت ہے۔ تو اس کا مطلب 39.4% لوگ ایسے ہیں حالیہ 40% لوگ جو ہیں وہ 600 روپیہ سے کم کماتے ہیں۔ ہاں، تو دیکھیں نا، ان حالات کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کر کے اپنے ہی فریزر کے اندر بھر لینا، اور وہ لوگ جو سارا سال ویسے ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے نا، اب آج کے اس عید پہ خاص طور پہ، کیونکہ 7 ماہ ہو گئے ہیں اس جنگ کو جو کہ فلسطین میں ہو رہی ہے، تقریباً 7واں ماہ جا رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنا گوشت جو ہے وہ فلسطین تک پہنچا سکیں، یا قربانی ایسی کریں جو کہ فلسطین تک پہنچ سکے؟ جی بالکل ہے۔ ویسے تو آپ کے چینل نے بھی اور باقی بہت سارے چینل نے وہ چیزیں اب دکھائی ہیں الحمدللہ۔ ہم 2,500 ٹن سامان اس وقت تک غزہ کے اندر پہنچا چکے ہیں الحمدللہ، جس میں پاکستان سے بھی ہم نے 5 ایئر شپ بھیجی ہیں، 2 بحری جہاز اب تک چلے گئے ہیں، اور 2 دن کے بعد ہمارا تیسرا جہاز بھی کراچی سے جا رہا ہے، اور وہاں ویئر ہاؤس ہے مصر میں جہاں کنٹینرز کے اندر یہ سامان پھر غزہ کے اندر رفاح بارڈر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو قربانی کے 3 آپریشن ہیں جو غزہ کے لیے ہم نے پلان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم غزہ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو رقم بھیجیں گے اور آپ اندر سے خریداری کریں، جو بھی جانور مل رہے ہیں وہاں پہ اس وقت بڑی مشکل ہے تو اندر کریں گے۔ پھر کوئی 15,000 سے زائد فیملی ہیں جو غزہ سے کسی نہ کسی طرح سے مائگریٹ کر کے مصر میں آ گئی ہیں، تو ہمارے جو مرکزی صدر ہیں انہوں نے چھوٹی عید بھی ان مہاجرین کے ساتھ کی تھی، اور بڑی عید بھی اپنے بچوں کی بجائے وہ غزہ میں کریں گے، تو انشاءاللہ دوسری قربانی ہم وہاں کریں گے۔ تیسرا پھر ہم نے ایک سلاٹر ہاؤس کراچی میں بک کیا ہے، وہاں پہ پھر بقیہ جو جانور ہیں 1500 ہم نے اس کی بکنگ کر لی الحمدللہ، تو وہ ہم وہاں پہ جانور ذبح کریں گے، اور گوشت پہ سارا اکٹھا کر کے آپ غزہ پہنچائیں گے؟ جی، اس کا ریٹارٹ ایک پروسیس ہوتا ہے جو پھر گوشت کے اندر سے پانی نکال کے اس کو کوک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی ٹن پیک بن جاتا ہے۔ یہ 2 سال تک پھر یہ گوشت خراب نہیں ہوتا، تو بقیہ جو پھر بچے گا وہ ہم یہاں سے ٹن پیک کے ذریعے سے غزہ میں جو ہماری کنسائنمنٹ جائیں گی ان کے ساتھ بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ 100% جو غزہ کے لیے میں کریں گے وہ تو تازہ گوشت وہ تو تازہ مل جائے گا، جو مصر میں ہوگا وہ بھی ان لوگوں کو مل جائے گا، اور باقی جو ہے وہ پھر ہم ٹن پیک ہو کر وہ ٹن پیک ہو کے جائے گا، ہم اس کو عید والے دن سلاٹر کر دیں گے، اور پھر اس کی وہ پورا پروسیس کر کے تو انشاءاللہ وہ ہم غزہ کو بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور میرے وہ دوست جو کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میسیج کر رہے ہیں، اور ڈنمارک میں بھی، یورپ میں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، میسیج دے رہے تھے کہ جناب اس میں کنٹریبیوٹ کریں، میں افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں قربانی، افغانستان میں ضرور قربانی کیجیے، لیکن میرے ہی سمجھ اور دانش میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ مسلمانوں کا اس وقت جو سب سے بڑا پھوڑا ہے نا، جو کہ درد کر رہا ہے، وہ فلسطین ہے۔ اگر فلسطین کے لیے مسلمان یورپ میں اور امریکہ میں اور باہر بیٹھا ہوا نہیں سوچ رہا تو میرے خیال میں ایک تھوڑی سی زیادتی ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ حضور اقدس، گفتگو ہو رہی ہے قربانی کے اوپر۔ یہ فرمائیے کہ عام طور پہ ہم گائے کے اندر کتنے حصے کرتے ہیں؟ 7 حصے کرتے ہیں؟ جی۔ اچھا، بکرے کے اندر حصے کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، بکرا ایک کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو گائے ہے یہ 7 کی طرف سے ہے، اور جو اونٹ بکرا جو ہے وہ ایک فرد کی طرف سے ہوگا۔ جی جی، ایک۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈا کیا تھا وہ تو امت کی طرف سے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے کیے، اور ایک اپنی طرف سے کیا، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کر رہا ہوں کہ جو قیامت تک میری امت میں آئیں گے استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے، تو ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کر دی۔ تو سوال تو وہی رہ گیا نا کہ اجتماعی طور پہ نہیں کیا جاتا۔ اجتماعی طور پہ آپ بھی یعنی کہ دیکھیں جو ایک پیمانہ ہے اس کا وہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا نا، لیکن امت کے لیے یہی بتایا گیا کہ ایک فرد ایک کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا بات۔ اس میں 7 حصے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، اس میں سے فرض کیجئے کہ ہم ایک حصہ جو ہے وہ کسائی کو دے دیں اس کی اجرت کے طور پہ، تو کیا یہ قربانی ہوگی؟ نہیں، اجرت کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا اسے،
اجرت کے طور پہ آپ الگ سے اسے پیسے دے سکتے ہیں، یا آپ اسے ویسے جو قربانی کا جو گوشت ہے جیسے اس کے حصے کیے جاتے ہیں 3 حصے، یعنی کہ ساتھ میں جو 3 حصے ہوں گے اس میں سے آپ حصے میں سے آپ اس کو ویسے وہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پر یہ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہدیہ نہیں دیا جا سکتا، ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اس میں ہدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کی اجرت نہیں۔ کھال کا کیا مصرف ہوگا؟ جی کھال دی جا سکتی ہے، جی کسائی کو دی جا سکتی ہے، یا یہ کسی کو ڈونیٹ؟ کھال دیکھیں یا تو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اگر اپنے استعمال میں نہیں، اگر آپ لائیں گے تو آپ اس کو فروخت کر کے جو اس کے پیسے ہیں اس کو صدقہ کر دیں گے، یہ بھی آپ اجرت میں نہیں دے سکتے، اس کو بھی اجرت میں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ بعض تو فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ جو اس جانور کے گلے میں جو رسی ڈالتے ہیں کوشش کریں اس جو رسی کے پیسے ہیں وہ اتنے بھی اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کر دیں۔ تو قربانی کو بنیادی طور پہ آپ صدقہ سمجھتے ہیں؟ جی صدقے کا مفہوم کیا ہے؟ صدقے کا مفہوم کیا ہے؟ صدقے کا مفہوم ہے آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے ان کے کھال جو ہے وہ آپ کسی جگہ کو، کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی آپ ادارے کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کوئی آپ اپنے محلے میں کوئی دیکھ لیں، آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو 7 میں سے 8واں حصہ کھال ہو گیا، ایک میں سے دوسرا حصہ جو ہے وہ کھال ہو وہ گیا، اس کے اندر ہی ہے، وہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اچھا بلال بھائی، اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم 3 حصے کرتے ہیں نا، شریعت نے کہا 3 حصے کرو، ایک اپنے استعمال میں لے آؤ، ایک اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو دے دو، اور ایک جو محلے دار ہیں ان کو دے دو۔ تو اس میں لوگ بعض دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو کیا آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی تو بالکل شرعی اعتبار سے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو کو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم کوئی بھی ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہو، آپ اس میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں تو شریعت نے کہا کہ آپ 2 حصے بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اگر بڑی فیملی ہے تو 3 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن تینوں کے 3 نہیں کہ سارا ہی رکھ لیں، خود سارا رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہلے کہا کہ 3 حصے کر لو، ایک حصہ عزیز و اقارب میں دے دو اور ایک حصہ عوام میں دے دو اور ایک اپنے رکھ لو، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ سارا کا سارا رکھ لیں۔ آپ نے 12 کلو کا جانور کیا ہے، اس میں سے مثال کے طور پہ گوشت 10-12 کلو نکلا ہے، تو اس میں سے 3-4 کلو، فیملی اتنی بڑی ہے، کوئی مہمان آ گئے، کوئی دوست آ گئے، تو کوئی بات نہیں، آپ سارے کا سارا بکرا بنا کے بھی ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ شریعت نے یہ کہا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سہولت، آسانی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں اس کے اندر ضابطہ اصول یہ تھا کہ جو چیز، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانی کر کے کبھی سارا گوشت اپنے پاس نہیں رکھا نا، تو جب ہم کہتے ہیں شریعت یہ کہتی ہے تو اس سے کیا مطلب؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سہولت پیش کی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امت کو چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرے کہ پہلی امتیں قربانی کرتی تھی، کھاتی نہیں تھی، رکھتی تھی، آگ لے جاتی تھی۔ اس امت کے لیے کہا خریدو، بناؤ، کھاؤ، لیکن پھر بھی اللہ سے اجر پاؤ۔ حضور اقدس، ایک بڑا اختلافی جو موضوع ہے قربانی کے بارے میں، ایک تو وہ بھینس کا ہے کہ وہ بھینس ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مسلک کے اندر کچھ لوگ مانگتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، اختلافی پہلو تو بہرحال ہے۔ ایک خصی جانور کے اوپر بہت اختلاف ہے کہ خصی جانور جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا ان کی دلیل یہ ہے کہ جانور کے اندر نقص نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ نہیں ہوگا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ نہیں ہوگا، اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو وہ نہیں ہوگا، اس لیے خصی ہونا جو ہے یہ عیب ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کس بنیاد پہ پھر مانتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں مسلک آل محمد میں بڑا واضح حکم ہے شارع مقدس کا، اور وہ یہ ہے کہ جانور میں عیب نہ ہو۔ خصی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ میل جینڈر ہو نہ فیمیل جینڈر ہو، میل ہو نہ فیمیل ہو، اس کا پتہ ہی نہ چلے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو خصیے ہیں ان کو مسل نہ دیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو نکال نہ دیا گیا ہو، ٹھیک، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ عیب کی ریزن کیا ہے کہ عیب دار چیز کی قربانی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آپ سے محبت کرنے والا آپ کو ایک چیز اگر گفٹ میں دے رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تو وہ عقلی طور پہ، فطری طور پہ ہی اس کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، یعنی ٹوٹی پھوٹی چیز اگر جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی تو آپ اسے محسوس کریں گے کہ بھائی یہ ایک ٹوٹی ہوئی چیز مجھے دی جا رہی ہے۔ جب قربانی کا مقصد ہی تقرب اللہ ہے تو وہ پروردگار کے لیے جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے اس کا بے عیب، آپ کے ہاں جو ہے اہل تشیع کے ہاں بالکل جائز نہیں ہے، آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں، اور قربانی باقی اہل سنت کے نزدیک جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک جو خصی جو وہ زیادہ افضل ہے،
اس کی جو قربانی زیادہ عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیے وہ حدیث پاک میں تھا. خصی جو مینڈا تھا وسلم نے وہ ذبح کیا. اہل سنت کے نزدیک جو ہے جو خصی جانور ہے وہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ افضل ہے, اس کے اوپر اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آپ اس کو خصی ہونے کو عیب نہیں سمجھتے؟ نہیں, عیب نہیں, ہمارے نزدیک عیب نہیں ہے. اس کا جو گوشت ہے کھانے میں وہ زیادہ لذت والا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ وہ اس کے اندر صفائی, طہارت اور لذت زیادہ ہوتی ہے. طہارت اور لذت کیسے, مطلب کس بنیاد پہ؟ خصی ہونے کی بنیاد پہ؟ جی بالکل. پکانے والے کو آپ کوئی مطلب کریڈٹ نہیں دے رہے کہ پکایا کس نے ہے؟ جی آپ پکانے والے کو کریڈٹ نہیں دے رہے؟ نہیں, پکانے والے کو بھی ہے اس کی. اگر ہم ایک چیز کا اس بات کر رہے ہیں تو دوسری چیز کی نفی نہیں کر رہے, ہم پکانے والے کی نفی نہیں کر رہے. ٹھیک. اچھا حضور اقدس, عام طور پہ جانور کو میں نے کے پی کے اندر خاص طور پہ دیکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ گائے وغیرہ بڑا جانور جو ہے وہ عام طور پہ بھاگ جاتا ہے. جب وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں. سو گولی جب ماری ہے اس کو تو اس کے اندر ایک نقص آ گیا نا, تو کیا اب گولی مارنے کے بعد اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ جانور کی. نہیں, گولی مارنے سے کیا ہوا ہے؟ اس کو گولی ماری ہے, وہ مرا نہیں ابھی لیکن گر پڑا نا. مطلب بتک گیا جانور نا, بھاگ پڑا یا کچھ ہو گیا تو اس کو دور سے گولی مار دی. نہیں, اس کو ایک ضرب لگائی ہے تو ضرب لگانے سے آپ اس کو ذبح تو کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو بھی آپ عیب نہیں سمجھتے؟ شکار کرتے ہوئے ضرب نہیں لگاتے؟ نہیں, وہ شکار کرتے ہو تو آپ عیب والے کو بھی شکار کر سکتے ہیں نا, یہاں تو عیب والا نہیں کر سکتے. تو آپ گولی مارنے کو بھی عیب نہیں سمجھیں گے؟ نہیں, اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. آپ نے یعنی جانور بھاگ گیا ہے تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے, ٹھہرانے کے لیے, اگر وہ مر جائے گولی مارنے, نہیں مر جائے پھر تو اس کی قربانی ہے ہی نہیں, کوئی نہیں سکتی. یعنی گولی مارنا قربانی نہیں ہے؟ نہیں, ہاں گولی مارنا قربانی نہیں ہے اور عیب بھی نہیں ہے. نہیں, یہ ذبح کیا جائے گا جانور جو ہے اس کو. جب اس کو گولی ماری تو یہ عیب نہیں ہے؟ نہیں, کوئی عیب نہیں. اس کے کیا اسے کہتے ہیں کہ ضرب لگی ہے, وہ ایک اس کو آپ ذبح کر لیں. علامہ صاحب آپ کے نزدیک جہاں تک گولی کی بات ہے نا جی, گولی مارنا ویسے شرعی اعتبار سے اگر آپ شکار نہیں کر رہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جانور کو بس گولی مار. لیکن وہ اگر بھاگ جائے, اگر بھاگ جائے تو وہ تو پھر مر بھی جاتے ہیں جانور. اب یہ تھوڑی ہے کہ جو جانور بھاگے گا اسے ضروری آپ نے اس کی ٹانگیں توڑنی ہے یا اس کو گولی مارنی ہے. تو اگر آپ کے ہاتھ نہیں آ رہا تو پھر نہیں آ رہا, اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس پہ روایت پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو جانور بتک جائے آپ اس کو تیر مار سکتے ہیں. یہی نا جی, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر کہ آپ نے اسے پکڑنا ہے اور پکڑ کے آپ نے قربانی کرنی ہے. لیکن گولی لگنے سے یا زخم ہونے سے وہ عیب تصور نہیں کیا جاتا. عیب وہ چیز ہے جو اس کے اندر یعنی فطری اعتبار سے اس کے اندر موجود ہے. یہ تو ایک ایکسٹرنل چیز ہے, کوئی چیز لگ گئی ہے, کچھ ایسا ہو گیا. لیکن اگر وہ زخم اس طرح کا ہے جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا وہ اندھا ہو گیا ہے یا اس کا کان ہی اتر گیا ہے, اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے. عیب تصور, یہ عیب ہے. لیکن میں ایک چیز مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے وسط سے, وہ یہ کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ جو جانور خصی کر دیا جائے وہ عیب کیسے نہیں ہے. مثلا اسے گوشت کی لذت جو ہے وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ مطلب علامہ صاحب کا تجربہ ہے, آپ ان کے تجربے کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, میں تو وہ ایک چیز جیسے آپ نے کہا کہ مذہب اہل بیت میں یہ ہے, تو میں ویسے ہی ویسے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی ایسی, لیکن وہ سمجھنے کے لیے یہ وقت تھوڑا ہے. اگر وہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو ہمارا باقی موضوع کلوز نہیں ہو پائے گا. حضور اقدس, جتنا گوشت پاکستان سے اکٹھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹن پیک کریں گے, پھر اس کو ایئر لفٹ کریں گے اور اس کو ایجپٹ لے کے جائیں گے, وہ کائرو جائے گا, پھر اس کے بعد وہ غزہ کی طرف جائے گا یا جیسے بھی جائے گا. یہ گوشت جو ہے فرض کیجئے کہ 3000 روپے کلو ہے, تو آپ کو تو 7000 روپے کلو پڑے گا. جی, ہم نے اس کا ریٹ بھی ڈیفرنٹ رکھا ہے. جو پاکستان میں قربانی ہے وہ ہم نے اس کا جو ریٹ ہے وہ 22,000 گائے کا حصہ رکھا ہے اور 1,54,000 کی گائے رکھی ہے. اگر کوئی پاکستان میں فی سبیل اللہ پاکستان کے مستحقین کے لیے, یہ کمزور گائے کا ریٹ ویسے آپ نے بتایا اس وقت 2 لاکھ 2.25 لاکھ سے کم کی گائے کوئی نہیں مل رہی. خیر, ہم چونکہ مل جاتی ہے, ہم وقت نزدیک گائے ہم نے سال سے اوپر, ہاں بالکل نہیں. اس میں بلال بھائی ہم نے کچھ تجربات کیے ہیں, ظاہر ہم اس کام کو چونکہ کرتے ہیں تو ہم نے کچھ کیٹل فارم پہلے وقت سے پہلے لے لیتے ہیں اور ہم 4 مہینے بائی آؤٹ کر لیتے ہیں. 6 مہینے پہلے ہم پرچیز کر لیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں وہ ہمیں اس کی ریٹ اچھا بن جاتا ہے. تو اس لیے وہ ہم اس کا ریٹ ذرا وہ رکھتے ہیں کہ جو مناسب ریٹ. تو گائے کا ایک حصہ جو آپ نے رکھا ہے وہ تقریباً وہ پاکستان کے لیے 22,000 ہے, لیکن اگر کوئی غزہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ حصہ بھی 40,000 ہے. 40,000 ہے, اور وہ آپ اگر اس 40,000 ایک جینوئن حصہ ہے ویسے. پاکستان کے لیے آپ نے بڑا 2,80,000 کی وہ گائے ہوگی جو پھر ہم غزہ کے اندر بیچیں گے.
ٹھیک ہو گیا. اور جو پاکستان میں ہوگا وہ 1,54,000. ٹن پیک کرنے کے لیے الخدمت کسی کی سروس لیتا ہے یا خود کرتا ہے؟ نہیں ظاہر ہے ہم تو اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں، ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایسے ادارے ہیں، آپ پاکستان میں پیک کرتے ہیں. جی ٹن پیک ہوتا ہے، وہ ریٹارڈ پروسیس ہے، پھر اس کو کوک کرتے ہیں، اور کوک کرنے کے بعد پھر اس کو وہ اس میں جو ایڈیبل ڈالنے ہیں، اگر پوٹیٹو ڈالنے ہیں، بینز ڈالنے ہیں. اچھا یہ بھی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. تو وہ پھر ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو وہ 2 سال کے لیے اس کی، بلکہ 2 سال سے زیادہ بھی چلتا ہے، لیکن کم از کم 2 سال وہ بالکل. اس وقت آپ کے خیال میں آپ کے پاس ٹوٹل کتنا گوشت ہوگا جو آپ فلسطین بھیجیں گے؟ چونکہ ہمارا تجربہ ہے اور ہمارا اللہ نہ کرے کہ آئندہ کوئی تجربہ ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے پوری امت کو محفوظ رکھے. تو ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی کم از کم جس طرح سے ابھی تک ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو یہ کوئی 1,500 سے 2,000 کم از کم بڑے جانور جو ہوں گے وہ ہمارے پاس آئیں گے، جس میں پھر ہم پہلی پرائورٹی میں غزہ کے اندر، دوسری پرائورٹی میں مصر، اور پھر جو بچے گا وہ پاکستان کے اندر اس کو پروسیس کریں گے. بات ہو رہی ہے جناب علی قربانی کے مسائل کے اوپر. انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور قربانی کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ سوالات جو کہ عوام عام طور پہ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ ڈالتی ہے، وہ سوال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس، جو قربانی ہے یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو شخص اس واجب سے مطلب ہے کہ استطاعت رکھتا ہے، جو قریب ترین ہے سنت کے، کرنی ضروری، اور سنت نہیں ہے لیکن سنت کے قریب اور ہے. اس کے لیے ہے جی، اور ہے بھی اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے. استطاعت رکھتا ہے. اس میں مرد بھی شامل اور عورت بھی شامل؟ سب دونوں شامل ہیں. گھر کے اندر اگر 4 لوگ یا 5 لوگ صاحب استطاعت ہیں اور 5 لوگوں کی جو اپنی اپنی آمدنی الگ الگ سے ہے، تو وہ پھر 5 کے 5 قربانی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندہ قربانی کر دے اور سب کی ادائیگی ہو جائے. ہاں سب کی ادائیگی ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر 5 لوگ کما کے لے کے آتے ہیں گھر میں، سارے پیسے آ کے اپنے والد صاحب کو دے رہے ہیں یا والدہ کو دے رہے ہیں یا گھر میں کسی بھی اپنی بھابھی کو یا بیوی کو کوئی دے رہا ہے، ایک جگہ پہ اگر مال اکٹھا ہو رہا ہے سارا، تو ایک کی ملک کے اندر سارا مال آ رہا ہے، تو پھر اگر وہ قربانی کرے گا تو پھر ادائیگی ایک بکرا بھی ان کے لیے کافی ہے پھر. جی، یعنی کہ جس کے پاس پیسے، یہ کمال بات ہے. آپ نے ٹیکنالوجی بدل دی. اگر سارے بھابھی کو پیسے جمع کرا رہے ہیں تو 7 لوگ مل کے ایک بکرا کر سکتے ہیں، لیکن گائے کے حصے 7 ہیں، بکرے کے حصے 7 نہیں ہیں. میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے کہا بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو جائیں. میں تو بکرے کی بات کر رہا ہوں کہ بھابھی کو پیسے جمع کرانے سے 7 لوگوں کی ایک قربانی کیسے ہو گئی؟ میں نے عرض کر دیا کہ اگر 5 لوگوں کے الگ الگ اپنے اپنے پیسے یعنی ملکیت صاحب استطاعت، وہ 5 اگر ہیں تو 5 کی طرف سے ہوگی. اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. آپ گھر میں ایک سربراہ جو ہے وہ سارا کچھ اس کے پاس آ رہا. میں مثال دی ہے، والد لے لیں، والدہ لے لیں، کوئی لے لیں، بہن لے لیں بڑی، یعنی اگر ایک کے پاس آ رہا تو وہ ساری اس کی ملک میں آ رہا، اس کی ملکیت میں، تو ایک کے پاس جو ہے وہ پھر اسی کی طرف سے قربانی ہوگی. ٹھیک ہو کے بعد حضور اقدس آپ یہ فرمائیے. قربانی جی آپ بتائیے، آپ پہلے بتا دیں. قربانی جو ہے وہ بندہ کرے گا جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جی، وہ کرے، ارن کرتا ہے جی، جو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو، وہ ارن کر رہا ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر وہ قربانی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوری آپ بتائیے پہلے. ہاں، دوسری میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو ایک کنفیوژن ہے نا جی، کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. تو بیسیکلی جو کیٹیگریز ہیں شریعت کے، احکام شریعت کی، اس کے اندر یہ 5 کیٹیگریز ہیں. واجب ہے اور اس کے مقابل حرام ہے، اور پھر ادھر مستحب ہے اور اس کے مقابل مکروہ ہے، اور پھر ایک نیوٹرل کیٹیگری ہے جسے مباح کہا جاتا ہے. تو واجب وہ ہے کہ جس کے کرنے پہ جزا ہے، نہ کرنے پہ سزا ہے. حرام وہ ہے جس کے نہ کرنے پہ جزا ہے، کرنے پہ سزا ہے. مستحب وہ ہے جس کے کرنے پہ جزا ہے لیکن نہ کرنے پہ سزا نہیں ہے. مکروہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سے بچتے ہیں تو اس کی جزا. اور مباح وہ ہے، وہ کریں نہ کریں برابر ہے. تو یہ 5 کیٹیگریز اصل میں سنت ہی کی کیٹیگریز ہیں. سنت کا مطلب ہے، تو واجب کیوں کہتے ہیں پھر؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں سر، اس میں کنفیوژن ہے. واجب اور فرض ہی واجب ہوتا ہے، سنت ہی کی یہ کیٹیگریز ہیں. یعنی سنت کا مطلب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل یا تقریر. تو جو عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سنت ہے. اس کی یہ 5 کیٹیگریز ہیں. ان میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مباحات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جو مباح ہیں. مثلا پانی پیا ہے، تو پانی پینا جو ہے وہ نہ مکروہ ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ حرام ہے.
یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. نماز انہوں نے پڑھی ہے تو وہ جو صبح کی ہے وہ واجب ہے, جو باقی پڑھی ہے وہ مستحب ہے. ٹھیک ہو گئی بات, ٹھیک ہو تو گئی. یہاں پہ کنفیوژن جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو قربانی ہے یہ حضور اقدس جلدی سے آپ نے بتانا ہے کہ حنفی, مالکی, شافی, حنبلی مل کے کیا 7 حصے ایک گائے میں ڈالیں تو قربانی جائز ہے؟ 7 حصے ایک گائے میں ڈالیں تو سارے مسالک مل کے, ساتوں کی طرف سے. میں نا ایک بات صرف نہیں آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے. میں دیتا ہوں جواب. پہلے نہیں دینا. پہلے بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے اوپر اتنی تاکید کیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 سال حضور صلی مدینہ طیبہ میں ٹھہرے, ہر سال قربانی کی ایک, اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اجر و ثوابت ہے. آپ نے سوال اوائڈ کر دیا. تیسرا یہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے, من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلینا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کے اوپر جو اتنی تاکید کی ہے اس سے قربانی کا وجوب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بار بار وہی عرض کر چکا ہوں, نہیں دینا جواب, گائے ہے مجھے پتہ ہے, اور جو اونٹ ہے, کیونکہ آپ ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگا چکے ہو. 7 لوگوں کی, اب آپ نے نہیں فتویٰ دینا ہے کہ سارے لوگ مل کے حضور اقدس قربانی پہ اس ساری قوم کو آپ کی طرف سے کیا پیغام ملنا چاہیے؟ بس جی میں تو الخدمت کی طرف سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ قربانی کریں, وہ قربانی کریں, اور جو ایک سے زائد قربانی کرتے ہیں وہ پھر اگر اپنے بچوں کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ جو قوم کے بچے ہیں, مستحق ہیں, یتیم ہیں, ان کو بھی وہ اس میں یاد رکھیں. اگر وہ قربانی آپ تک پہنچانا چاہیں تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, اس کے اوپر ہمارا اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے, آپ اس اکاؤنٹ میں آن لائن ڈپازٹ کر سکتے ہیں. الخدمت کے ہر بڑے شہر کے اندر دفاتر موجود ہیں, وہاں پیسے جمع کرا کے رسید لے سکتے ہیں, وہ پیسے ہمیں پہنچ جائیں گے. تو جیسے آپ چاہیں آن لائن تو ہر بندہ کر سکتا ہے, ملک میں, بیرون ملک, جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں. آپ کو زیادہ تر جو ڈونیشنز آئی ہیں فلسطین کے لیے وہ ملک سے آئی ہیں کہ باہر سے آئی ہیں؟ نہیں, ملک سے بھی آئی ہیں اور باہر سے بھی آئی ہیں. ہمارا کم و بیش کوئی 60% جو ہوتا ہے وہ ملک کے اندر سے ہوتا ہے, اور 40% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی بیچتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ہیں. لیکن جو سامان ہے یا خدمت کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے یہ کام؟ ہاں, بہت سارے ادارے کرتے ہیں, بیت الاسلام والے کرتے ہیں, اور بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بڑا جو آپریشن ہے پاکستان میں جو پورے ملک کے اندر ہے, جس کی رسائی بھی ہے, جس کی, اور ہمارے پاس الحمدللہ کو کم و بیش کوئی 1 لاکھ کے قریب ورکر والنٹیئرز ہیں پورے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں. تو ہماری ریچ ہے کہ ہم ملک کے ہر حصے میں قربانی مسائل جو ہیں یہ ڈیبیٹیبل بھی رہیں گے اور ڈسکس بھی ہوتے رہیں گے. آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.